بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اربوں خربوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے رہتے تھے اور بہت بڑی زمین کا مالک تھا، اتنی بڑی زمین کہ اس کی زمین پر 2 ریلوے اسٹیشن تھے۔ یعنی اگر ٹرین ایک اسٹیشن سے چلنا شروع کرتا اور چلتے چلتے اگلے اسٹیشن پر آتا تو وہ اگلا اسٹیشن بھی اسی مالدار آدمی کی زمین پر تھا، اتنی بڑی زمین کا مالک تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے بات چیت کر رہا تھا، تو بات چیت کے دوران دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ یار آج کل میری انکم بہت کم ہے، گھر کے خرچے بھی صحیح سے پورے نہیں ہوتے، اور عام طور پر آدمی اس طرح کی پریشانی اپنے دوستوں سے ہی بیان کرتا ہے، کیونکہ دوست ایسے سچویشن میں یا تو مدد کرتے ہیں یا پھر کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں یا اس کو تسلی دیتے ہیں کہ یار زندگی میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، پھر اپنی مصیبت کی کہانیاں سناتے ہیں جس سے آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مالدار آدمی نے اپنے دوست کے غم کو ہلکا کرنے کے بجائے اس کے زخم پر نمک چھڑکتے ہوئے کہنے لگا کہ تم یہ سوچتے ہو پیسہ آئے گا کہاں سے، اور میں یہ سوچتا ہوں پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ، میری تو 40 نسلوں کو پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر کا یہ بول اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اسی وقت وہ بیمار پڑ گیا اور وہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ 6 سال کے بعد اسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر اس وقت 18 سال ہو رہی تھی، وہ اس پوری پراپرٹی کا مالک بن گیا۔ جوانی تھی، ہاتھ میں بے انتہا پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی۔ چھپری قسم کے نوجوانوں سے اس کی دوستی ہو گئی اور دوستوں نے اس کو شراب کا راستہ دکھا دیا۔ اب اس نے شراب پینی شروع کر دی اور ماڈرن قسم کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ 2 سال اسی طرح گزرے ہی تھے عیاشی میں کہ کسی نے اس کو پھر باہر کا راستہ دکھایا کہ باہر کے کلبوں میں، بدیش کنٹری کے ملکوں میں تو یہاں سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں آتی ہیں۔ چنانچہ اس نے باہر کا ٹور لگانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے، تو اس نے زمین بیچنی شروع کر دی۔ چنانچہ زمین کا ایک ٹکڑا بیچتا، باہر کا ٹور لگاتا، پھر زمین کا ایک ٹکڑا بیچتا، باہر کا ٹور لگاتا۔ لوگوں نے اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا، بس یہ زمین کا ٹکڑا بیچتا اور باہر ٹور لگاتا۔ اس کا بس یہی کام رہ گیا تھا کہ ہر رات اس کی ہوس کو مٹانے کے لیے ایک نئی لڑکی چاہیے تھی۔ جب اس کی زندگی کے 8-10 سال اسی طرح عیاشی میں گزر گئے تو یہ پوری رات جاگنے اور لڑکیوں کے ساتھ رات بتانے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ اس قدر اس کی صحت خراب ہوئی کہ یہ کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا۔ اور پھر چونکہ شراب پینے کی عادت تھی تو اسی چوراہے پر لوگوں سے جب اس کو شراب پینے کا من ہوتا جا کر کے بھیک مانگتا تھا۔ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اس کے باپ نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ تم یہ سوچتے ہو پیسہ آئے گا کہاں سے، میں یہ سوچتا ہوں پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ۔ جس آدمی نے دولت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ میری 40 نسلوں کو پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، 40 نسل تو دور کی بات، پہلی ہی نسل بھیک مانگ کر کے کھا رہی ہے۔ تو وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ آدمی کو گھمنڈ اور تکبر بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح تکبر بھی انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ جب پرندہ زندہ ہوتا ہے تو وہ چونٹیوں کو چن کر کے کھاتا ہے، لیکن جب وہی پرندہ مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھانے لگ جاتی ہیں۔ ایک درخت جب زمین پر زندہ کھڑا رہتا ہے تو اکڑ کر کے کھڑا رہتا ہے، لیکن جب اسی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس سے لاکھوں اربوں خربوں ماچس کی تلیاں بنائی جاتی ہے تو اس طرح اکڑ کر کھڑے رہنے والے ہزاروں درختوں کو ایک ماچس کی تلی جلا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ اگر دولت، روپے، پیسے، حکومت کی کرسی لگ جائے تو کبھی آدمی کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔
تکبر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اور آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ مجھے جو یہ عزت، شہرت، دولت ملی ہے، اور جس خدا نے مجھے یہ سب چیزیں عطا کی ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ایک جھٹکے میں مجھے کروڑ پتی سے روڑ پتی بنا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس واقعے کو سن کر کے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچائے، خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اپنا بہترین ٹھکانہ یعنی جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔